الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق اللہ العظیم۔ محترم و مکرم ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترتیب وار ہماری سیریز چل رہی ہے قرآن کریم کی مختصر تاریخ کے بارے میں، اور پچھلے سیشن کے اندر یہ بات عرض کی تھی کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی حفاظت کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مختلف انداز کے اندر قرآن کریم کو لکھا گیا تھا۔ مختلف انداز کا مطلب کہ مختلف چیزوں کے اوپر، ہڈی کے اوپر بھی لکھا گیا تھا، سلیٹ کے اوپر بھی لکھا گیا تھا، وغیرہ وغیرہ، جو پوری تفصیل پچھلی سیشن کے اندر عرض کر دی۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو نازل فرما کر ایک دوسری اپنی یہاں ذمہ داری مقرر کی، اور وہ حفاظت قرآن کریم کی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم اس قرآن کریم کو نازل کرنے والے ہیں، ہم نے اس قرآن کریم کو نازل کیا ہے، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ہم کا مطلب اللہ رب العزت کی ذات۔ تو اللہ رب العزت ہی نے ابتدا سے اس کو نازل کیا سیدنا جبرائیل کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اور قیامت تک اس کی حفاظت اللہ رب العزت خود اس کی فرمائیں گے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ رب العزت ذمہ لے لے میں اور خود ارشاد بھی فرما دیں کہ میں نے اس کی حفاظت لی ہے، تو قرآن کریم کو کوئی کائنات کے اندر کوئی شخص اس کو کسی قسم کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ بہت سارے لوگ آئے ہیں جنہوں نے کوشش کی کہ قرآن کریم کے اندر کسی نہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی تبدیلی لے آئیں، لیکن اللہ رب العزت نے شروع وقت سے جو ہی قرآن کریم کو زمین پر نازل کیا، اس وقت سے لے کر قیامت تک اللہ رب العزت اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ چنانچہ حفاظت کے طریقوں میں سے ایک طریقہ اس کو سینے کے اندر محفوظ کر لینا، زبانی اس کو یاد کر لینا۔ چنانچہ سب سے پہلے حافظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ سیدنا جبرائیل علیہ السلام جب آپ کے پاس وحی لے کر آتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے اندر وہ محفوظ ہو جاتا تھا۔ ابتدا کے اندر خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یاد فرماتے، بار بار اس کی تلاوت فرماتے، اور تلاوت کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ یاد ہو جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن مبارک کے اندر وہ محفوظ ہو جاتا۔ لیکن کچھ عرصے کے بعد اللہ رب العزت نے یہ ذمہ اپنے طور پر لے لیا اور فرما دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کو دوبارہ اپنی زبان کو اس طرح حرکت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، حرکت دینے کی ضرورت نہیں ہے، میرے ذمے آپ کے سینے کے اندر اس کو محفوظ کر دینا، اور میرے ذمے آپ سے اس کے صحیح مطالب کو بیان کروانا۔ چنانچہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب بھی وحی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حفظ یاد ہو جاتی، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں جو کاتب وحی ہوتے تھے، جو وحی کو لکھا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو
قرآن کریم کی جو آیت ہیں ان کے سامنے اس کی تلاوت فرما دیتے. جو کتابت وحی جو لکھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لکھا پڑھنا نہیں کرتے تھے، لکھتے نہیں تھے، لکھنا جانتے نہیں تھے، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام میں سے جو وحی کے لکھنے والے کاتب تھے ان کو بلا کر ان کے سامنے تلاوت کرتے اور وہ اس کو لکھ دیتے. تو اس سے پتہ چلا، اور وہ تقریباً 43 تھے، 43 تھے، مختلف تھے. سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اسی طرح معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی کاتب وحی ہیں، اسی طرح زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بھی بہت سارے تھے. تقریباً کل علماء لکھتے ہیں 43 صحابہ مختلف، اور وہ 43 ایک ہی وقت کے اندر نہیں ہوتے، بلکہ آج فلاں کی باری آ گئی، فلاں موجود ہیں، فلاں موجود ہیں، آج فلاں موجود ہیں. تو جو بھی اس وقت موجود ہوتے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تازہ ترین جب وحی نازل ہوتی اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کو ارشاد فرماتے تھے، تلاوت فرماتے. تو وہاں سے لوح محفوظ سے آتی ہے تب بھی محفوظ، جبرائیل کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک آتی ہے وہ بھی محفوظ، اس کے اندر کسی قسم کی رد و بدل نہیں ہو سکتی. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کو تلاوت کرتے ہیں خود بھی محفوظ کر لیتے ہیں، خود بھی اس کو یاد کر لیتے ہیں، اور پھر فوراً اس کو لکھا دیتے ہیں. اور ارد گرد جو صحابہ ہیں وہ بھی وحی کو، قرآن کریم کی ان آیات کو یاد کر لیتے ہیں. تو اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ قرآن کریم پورا محفوظ، اس کے اندر زبر زیر کی کوئی تحریف نہیں کر سکتا، اس کے اندر ایک حرکت کی یا ایک حرف کی کوئی آگے پیچھے کسی صورت کے اندر نہیں کر سکتا. اور اگر کسی نے کرنے کی کوشش کی تو دنیا کے اندر اس کو کوئی ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں. اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کا اس طرح ذمہ لیا ہے. کتابوں میں واقعات آتے ہیں کہ بعض لوگوں نے جو اسلام کے، مسلمانوں کے دشمن تھے، انہوں نے آپس کے اندر یہ مشورہ کیا کہ اگر ہم ان مسلمانوں کو راستے سے ہٹانا چاہیں تو ایک طریقہ یہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر جو احکامات ہیں ان کو نکال لو، اور پھر جب یہ قرآن کریم کو پڑھیں گے تو وہ احکامات نہیں ہوں گے، اور جب نہیں ہوں گے اس پر عمل نہیں کر سکیں گے. فلاں قسم کی آیات ان کو نکال دو، صدقے کی آیات نکال دو، جہاد کی آیات کو نکال دو، فلاں قسم کی آیات کو وہاں سے نکال دو. تو اس کا اثر یہ ہوگا کہ ان کے اندر بزدلی ہوگی، جہاد کے اندر نہ جانے کی وجہ سے ان کے اندر چونکہ صدقہ نہیں دیں گے تو ان کی یہاں بخل زیادہ ہو جائے گا، گریڈ زیادہ ہو جائے گا، وغیرہ وغیرہ. لیکن آپس میں انہوں نے مشورہ کیا کہ اگر ہم پورے کے پورے قرآن کریم میں سے بہت سارا حصہ نکال دیں تو ان مسلمانوں کو فوراً پتہ چل جائے گا اور وہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے، کیونکہ ان کے اندر بہت سارے حافظ بھی ہیں. اچھا، اب کیا کرنا چاہیے؟ پھر انہوں نے آپس کے اندر بڑی دیر کے بعد یہ مشورہ کیا کہ اس طرح کرتے ہیں کہ قرآن کریم کی آیات کو پوری کی پوری نہیں نکالتے، بلکہ آیت کا کچھ حصہ نکال کر اس کی جگہ کے اندر اس جیسے حصہ کوشش کریں گے کہ اسی انداز کے اندر وہاں رکھ دیں گے. اکثر یہ جو ہیں یہ معنی اور اس کے مطالب نہیں جانتے، صرف قرآن کریم کو اس انداز کے اندر پڑھتے ہیں، تو اس لیے ان کو محسوس نہیں ہوگا. اور پھر جب وقت آئے گا تو آہستہ آہستہ اور بھی تبدیلیاں کریں گے. انہوں نے کہا کہ اگر اس طرح تم نے کیا، پھر کافی مشورے کے بعد، چند دنوں کے بعد مشورہ جب ہوا، انہوں نے کہا کہ اگر ہم نے اس طرح کیا تو ان مسلمانوں کو فوراً پتہ چل جائے گا. چلو اس طرح کرتے ہیں، ان کو ٹیسٹ پہلے کرتے ہیں. لیٹس ٹیسٹ them and see do they notice any difference in the Quran if we were to make some minor changes. اگر ہم مختصر تھوڑی سی کوئی حرکات کو، زبر کو، زیر کو، پیش کو، ان کو آگے پیچھے کر لیتے ہیں، کچھ حرکات کو، اس سکنات کو کچھ آگے کر لیتے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ ان مسلمانوں کو اس کا کچھ پتہ چلتا ہے یا نہیں. اگر کچھ پتہ چلتا ہے تب تو ہم چوکنا ہو جائیں گے کہ اس طرح کی حرکت آپ کامیاب نہیں ہوں گے، لہٰذا اتنی بڑی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر ان حرکات کے اوپر اب چوکنا نہیں ہوئے تو آہستہ آہستہ پھر اس طرح کریں گے کہ کچھ حروف اس سے نکال دیں گے، کچھ اور الفاظ اس سے نکال دیں گے، اگلی مرتبہ دوسرا قرآن کا نسخہ بنا کر اور لکھوا کر اس سے کچھ آیتیں نکال دیں گے. تو چلو اس طرح ٹیسٹ کرتے ہیں.
تو انہوں نے بڑی محنت کے بعد پورے قرآن کریم کی لکھائی کی۔ آج کل جیسے یہ پرنٹنگ پریس ہوتے ہیں، تو اس طرح تو پرنٹنگ پریس تو تھے نہیں، there weren't any printing presses in those days۔ تو انہوں نے کیا کیا، قرآن کریم کو پورا کا پورا لکھا، اور پورا قرآن کریم لکھنے کے بعد پھر انہوں نے اس طرح کیا کہ کچھ زبر زیر ادھر سے انہوں نے اوپر نیچے کر دی، کوئی پیش جو ہے ادھر سے اونچی نیچے کر دی، کوئی زیر کو زبر کی جگہ اور زبر کو زیر کی جگہ اور زیر کو پیش کی جگہ، اور آگے پیچھے چند جگہوں کے اندر، پورے قرآن کریم کو نہیں بلکہ چند جگہ ادھر سے کی، چند جگہ ادھر سے کی، چند جگہوں سے کیا ہے۔ اور انہوں نے آپس کے اندر یہ مشورہ کیا، تمام کے تمام اکٹھے ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ اگر ہم اس پہلے قدم کے اندر کامیاب ہو گئے، اگر ہم اس پہلے قدم کے اندر کامیاب ہو گئے تو ہمیں پھر تسلی ہو جائے گی کہ اس کے بعد دوسری جو حرکات سکنات کے بعد جو الفاظ کو نکالنا ہے وہ آسان ہو جائے گا۔ انہوں نے اس طرح کیا کہ اس قرآن کریم کو انہوں نے سمجھداری یہ کی کہ ادھر دیکھا کہ یہ دیندار گھرانے ہیں، غریب گھرانے ہیں، اور ان کو دے دیں گے، وہ قرآن کریم کا نسخہ دے کر بڑے خوش ہو جائیں گے، دیندار گھرانہ ہے، اور چونکہ غریب گھرانہ ہے، خرید نہیں سکتے قرآن کریم کا نسخہ، تو وہ خوش بھی ہو جائیں گے۔ انہوں نے اس طرح ہی کیا، غریب جو گھرانے تھے ان میں سے کسی کو ایک کو یہ دے دیا کہ یہ قرآن کریم ہے۔ انہوں نے اس طرح کیا کہ وہ قرآن کریم دیکھ کر بڑے خوش ہوئے، اس کی بڑی عزت کی، بڑی احترام کیا، لیکن اپنے جو امام صاحب ہیں ان کے پاس لے گئے، کہنے لگے کہ ہمیں یہ قرآن کریم کسی نے ہدیہ دیا ہے، ہم پورے طریقے سے صحیح طریقے سے پڑھ نہیں سکتے، آپ ذرا اس کو ذرا پڑھ لو اور دیکھ لو۔ تو چنانچہ وہ امام جو تھے، وہ حافظ تھے، انہیں جب قرآن کریم پڑھنا شروع کیا تو خاص موقع کے اوپر آئے، دیکھا کہ یہ وہ قرآن کریم کے الفاظ نہیں ہیں جو میں نے حفظ یاد کی ہیں۔ تو انہوں نے دوبارہ اس کو پڑھا، دوبارہ محسوس ہوا کہ یہ زبر جو ہے ادھر اس طرح زیر ہونی چاہیے، اور یہ جو پیش ہے ادھر یہ زبر ہونی چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ آگے پڑھتے گئے، اسی طرح محسوس ہوا، انہوں نے ڈبل چیک کیا دوسرے قرآن کریم کے نسخے سے، تیسرے سے، اور پھر انہوں نے 2-3 حافظوں کو بلایا کہ آپ اس آیت کو، یہ جو چند آیتیں ہیں ان کی تلاوت کرو۔ ان حافظوں نے بھی تلاوت کیا، اور انہوں نے اپنے انداز کے اندر کیا۔ یہ جو نسخہ تھا اس کے اندر کچھ تبدیلیاں تھیں، فوراً ان غریب گھرانے والے کو بلایا اور کہنے لگے کہ اس کے اندر یہ جو حرکات ہیں، یہ جو سکنات ہیں، اس کے اندر کچھ تبدیلی آئی ہوئی ہے، لہٰذا ہم آپ کو کہتے ہیں کہ اس کو اپنے پاس نہ رکھو۔ انہوں نے کہا کہ اس سے کیا کریں؟ انہوں نے کہا جاؤ ان لوگوں کے پاس اور ان کو کہو کہ جہاں سے تم یہ قرآن کریم لے کر آئے ہو وہاں اس کو واپس رکھ دو، اگر چاہتی ہو تو اس کو جلا دو۔ مسلمان کمیونٹی میں سے کوئی اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ ان کے پاس واپس گئے، انہوں نے کہا کہ چلو یہ 1-2 حرکتیں ہیں، یہ اگر ہم اوپر کی بجائے نیچے کرتے ہیں اور اس کو واپس دوبارہ تصحیح کر دیتے ہیں، ہو سکتا ہے ہم سے غلطی ہو گئی ہے۔ تو انہوں نے ان کو کہا کہ اگر ایک مرتبہ آپ کی غلطی ہو سکتی ہے قرآن کریم کے اندر تو پھر دوبارہ بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ ہم آپ سے قرآن کریم کا نسخہ نہیں لیں گے کہ جس کے اندر آپ نے کچھ غلطی کی ہے، ہمیں تو وہ قرآن کریم چاہیے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا تھا۔ آپ نے صحابہ کو سکھایا، صحابہ نے تابعین کو سکھایا، تابعین نے تبع تابعین کو سکھایا، اور کرتے 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 امت تک آج تک جو قرآن کریم پہنچا ہے، ہم اسی ایک قرآن کریم کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور آج تک اگر آپ دیکھیں تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی اس انداز کے اندر حفاظت کی ہے، اس انداز کے اندر حفاظت کی ہے، دنیا کے اندر کسی چیز کی اتنی حفاظت ہوئی نہیں ہے۔ لاکھوں کی تعداد میں حافظ، ہنڈریڈز آف تھاؤزنڈز، ایک ملک کے اندر بلکہ ایک شہر کے اندر آپ دیکھیں آپ کو 100 کی تعداد، 100 کی تعداد، 100 نہیں 100 کی تعداد، ہنڈریڈز، 100 کی تعداد میں آپ کو حافظ ملیں گے۔ ایک ملک کے اندر دیکھیں تو آپ کو تھاؤزنز، ہزاروں کی تعداد میں حافظ ملیں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کتنی مساجد ہوتی ہیں، اور جب رمضان المبارک کا مہینہ ہوتا ہے ہر مسجد کے اندر تراویح پڑھی جاتی ہے، اور تراویح کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے۔ وہ تلاوت کرنے والے حافظ ہوتے ہیں، سامنے کھڑے ہونے والا وہ حافظ ہے، پیچھے کھڑے ہونے والا، تاکہ اگر اس سے ایک غلطی ہو جاوے تو پیچھے اس کو لقمہ دینے کے لیے
اس کو سامع کہتے ہیں، وہ سامع وہ بھی حافظ، اور بعض اوقات ایک مسجد کے اندر 20 حافظ ہوتے ہیں۔ ہماری مسجد کے اندر ہم نے کچھ رمضان پہلے میں نے سوچا کہ ذرا گن لو کہ کتنے حافظ ہیں، تقریباً 28 تراویح کے اندر ہم کھڑے ہیں اور گنا پیچھے کہ بھائی جتنے بھی ادھر حافظ ہیں ذرا اپنا ہاتھ تو اٹھا لو، ہاتھ اٹھایا تو 28 تقریباً حافظ وہاں موجود تھے، تو ایک مسجد کے اندر، اور پھر علماء بھی ہیں، اور اللہ تو عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی جس انداز کے اندر حفاظت کی ہے تو اس انداز کے اندر کسی چیز کی حفاظت نہیں ہے۔ اور اللہ کا عجیب کرنا کہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں 8 سال کے 10 سال کے، اللہ رب العزت نے ان کے ذہن کے اندر قرآن کریم کو ایسا محفوظ کر لیا، ایسا محفوظ کر لیا کہ وہ ان کو عربی آتی نہیں ہے، عربی کا مطلب، لیکن قرآن کریم اس انداز کے اندر پڑھتے ہیں کہ جب وہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو انسان چاہتا ہے کہ میں قرآن کریم کو ان کی زبان سے سنتا ہی رہوں۔ دنیا کے اندر لاکھوں کی تعداد کے اندر، بلکہ اگر میں یوں کہوں کہ ملینوں کی تعداد کے اندر اللہ رب العزت نے حفاظ وہاں مقرر کیے ہوئے ہیں۔ اور پھر اس قرآن کریم کی حفاظت کا انداز ایسے کرتے ہیں، کافی کالیں آئی ہوئی ہیں، ان کالوں کے کچھ آنسر بھی کر لیتے ہیں، پھر واپس اس موضوع کے اوپر آئیں گے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی حفاظت کا انداز کیا اختیار کیا ہے۔ آپ کی کال کی طرف جاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ آن دی ایئر ہیں۔ ہلو مفتی صاحب، میرا سوال ہے کہ ہم نے کسی یتیم بچے کے لیے کسی نے پیسے دیے تھے، جمع کیے ہوئے ہیں، ٹھیک، تو وہ اس پیسوں میں سے اور کوئی یتیم بچہ ہو تو اس کو دے سکتے ہیں؟ دوسرا میرا یہ سوال ہے، عصر اور مغرب کی نماز کے ساتھ قضاء عمری پڑھ سکتے ہیں؟ تیسرا یہ سوال ہے کہ ہم نے ڈیتھ کمیٹی کے ممبر بنے ہوئے ہیں، کوئی بندہ مار جائے تو وہ دیتے ہیں 3000 پاؤنڈ، کیا یہ جائز ہے؟ یہ کرنا جائز ہے؟ ٹھیک، انشاءاللہ آپ سنتے رہیے اور دیکھتے رہیے، انشاءاللہ ضرور ان سوالوں کے جواب دیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مولانا صاحب، ساری میں آپ کا پروگرام شروع سے نہیں دیکھی، آپ جو بات کر رہے ہیں وہ کس فرقے کی ہے اور کون لوگ جس نے چینجز کیے ہیں، یہ ٹھیک ہے انشاءاللہ بہتر کرے ہیں یا کرنے والے ہیں یا کرے تھے، جو کچھ بھی ہوا یہ کون تھے؟ یہ کچھ لوگ تھے اور آج کل کی بات ہے یا ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ سنتے رہیے، جیسے یہود نے چینج کیا تھا کچھ؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ سنتے رہیے، ضرور اس کے اوپر بات کریں گے انشاءاللہ۔ اگلی کال کی طرف جاتے ہیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ I knew that what you said at the time of Huzur sallallahu alaihi wasallam, this was done. But when I was in uni, that time Muslim with Jews and English, they mixed, they print a Quran Sharif which was not right. And when they sent it to India, alhamdulillah, in India there's so many Hafiz. They says no, and all the Qurans were thrown away in river Ganges. That's right. Okay, yes, you're right. It's been happening a lot, and there's many stories of people trying to change the Quran Kareem, and you're right that it's happened recently as well, and inshallah I will try to elaborate on that in a little while inshallah. So jazakallah khair for phoning in, and you're Jazakallah khair. ठीक है inshallah, that's fine, and inshallah I will elaborate on this inshallah. अगली कॉल की तरफ जाते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। جی مفتی صاحب، مجھے یہ پوچھنا کیا ہے، میرا مسئلہ ہے ایک سر۔ ضرور پوچھیں جی، میں ڈپریشن اور اوٹزم ہے، انزائٹی ہے، تو میں جب نماز پڑھتی ہوں یا میرا جی چاہتا ہے کہ میں قرآن شریف پڑھوں تو مجھے ایسے چکر سے آتے ہیں، میرا جی گھبراتا ہے، مجھے لگتا ہے کہ بس
مجھے کچھ ہونے والا ہے. اگر گھر پہ کوئی ہو تو میں پڑھ لیتی ہوں, ٹھیک ہے. کوئی آ جائے تو, لیکن اکیلی اگر میں گھر پہ ہوں تو میرا جی چاہتا ہے بس کچھ ہونے والا ہے, مجھے چکر آتے ہیں, پینک اٹیکس ہوتے ہیں, میں گھر سے باہر بھاگنے کی کوشش کرتی ہوں, بس سکون نہیں ہے. میری بیٹی کو بھی اوٹزم ہے, تو بس میرا یہ ہوتا ہے کہ میں آرام سے بیٹھ نہیں سکتی. جیسے نماز پڑھ لی, سکون سے بیٹھ جائے بچوں کے ساتھ, اپنے شوہر کے ساتھ جیسے سارے بیٹھتے ہیں آرام سے, وہ نہیں ہے, سکون نہیں ہے, آرام نہیں ہے. نماز پڑھتی ہوں, کوشش کرتی ہوں, وظیفہ بھی اگر کوئی بتائے جو بھی تو پڑھتی ہوں, لیکن بس جیسے جی چاہتا ہے کہ کہیں کوئی آئے یا تو گھر پہ, یا میں کہیں جاؤں, گھر پہ نہ بیٹھوں. جیسے گھر کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے, ایسے لگتا ہے اچانک سے ہاتھ پیر ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں. جی چاہتا ہے کہ بس گھر سے بھاگ جاؤں یا کہیں چلی جاؤں. بچے جب کھیلتے ہیں تو میرا جی چاہتا ہے کہ میں ان کو ایک جگہ بس بٹھا دوں یا کہیں چلے جائیں. یہ بھی جب وہ کھیلتے ہیں تو میں ان کو دیکھ کے خوش نہیں ہو پاتی کہ چلو کھیل رہے ہیں اپنی طرح مرضی سے. تو مجھے نہیں پتا کہ یہ انزائٹی ہے, ڈپریشن ہے, کسی کی نظر لگی ہے, مجھے نہیں پتا کیا ہے یہ, لیکن دن بدن جو ہے وہ زیادہ ہوتا جا رہا ہے. میں آرام سے سو نہیں پاتی, میں بات نہیں لے پاتی, باتھ روم جاتی ہوں تب بھی ڈرتی ہوں کہ ہائے کچھ ہو نہ جائے, جیسے ڈر سا بیٹھ گیا ہے میرے اندر. ٹھیک ہے انشاءاللہ, ٹھیک ہے, آپ سنتے رہیے اور کوشش کریں گے کہ اس کے اوپر بھی تھوڑا سی کوئی بات چیت کر لیں انشاءاللہ. اگلی کال کی طرف جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد دیکھیں گے کہ اگر وقت مختصر ہوا تو بریک کی طرف, ورنہ کوشش کریں گے کہ آپ کے سوالوں کے جواب آہستہ سے شروع کریں گے. تو اگلی کال کی طرف جاتے ہیں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. I've got a question, two questions actually. Go on. Yeah, so the first question is, how do you calculate payment for zakat on diamonds? How do you want? How do you calculate zakat on diamonds? See. And the second question, so basically my brother's still quite young, but my mum wants to know if she was to purchase diamonds now to give to his wife. He's like 14 years old, but would there be a zakat payment to pay for that as well? Okay, good question. Keep listening inshallah, and I'll try and answer it when I'll have to start from the beginning, and when it's your turn inshallah I will definitely try and answer that. Okay, that's fine. Thank you. You're most welcome. ایسے کرتے ہیں, ایک دو سوالوں کے جواب دے دیتے ہیں, پھر اس کے بعد انشاءاللہ بریک کا وقت ہے, بریک کے بعد پھر باقی سوالوں کے جواب دیں گے. اور اس دوران اگر آپ بھی آن دی ایئر آنا چاہتے ہیں اور آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم, آپ کر سکتے ہیں. سب سے پہلا سوال آپ نے یہ کیا کہ اگر کسی شخص نے آپ کو پیسے دیے ہیں کہ فلاں یتیم کو آپ یہ پیسے دے دو, اب آپ کے پاس وہ پیسے آ گئے ہیں, تو سائل نے سوال یہ کیا کہ آیا میں کسی اور یتیم کو دے سکتی ہوں یا اسی کو دینا ضروری ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس یتیم کے بارے میں آپ کو کہا گیا ہے آپ اسی کو دیں گے, کسی اور کو نہیں دے سکتے, کیونکہ یہ آپ کی ملکیت نہیں ہے, یہ آپ کا مال نہیں ہے. جس شخص کا مال تھا, the owner of this money, جس شخص کا مال تھا, اس کی خواہش یہ تھی کہ فلاں شخص اس ایک یتیم کو جس کا نام انہوں نے لیا یا جس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا یا جس کے بارے میں انہوں نے آپ کو بتلایا ہے, اس ہی کو دینا ضروری ہے. اگر آپ کسی اور کو دیں گے تو یہ خیانت ہو جائے گی, تو اس لیے کسی اور کو نہیں دے سکتے, اسی ایک یتیم کو دینا ضروری ہے. باقی آپ نے یہ پوچھا کہ عصر اور مغرب کے بعد آیا ہم اپنی قضا نمازیں پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عصر کی نماز کے بعد آپ پڑھ سکتے ہیں قضا نماز, لیکن مغرب سے آدھا گھنٹہ پہلے اس وقت نہ پڑھیں, کیونکہ اس کو ناقص وقت کہتے ہیں. ہاں, اور پھر جب مغرب کا وقت داخل ہو جاتا ہے اس کے بعد بھی پھر آپ اپنی قضا نماز پڑھ سکتے ہیں, چاہے مغرب سے پہلے پڑھ لیں یا مغرب کے بعد, لیکن مغرب کا وقت داخل ہو جائے اس کے بعد آپ پڑھ سکتے ہیں. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ عصر سے لے کر مغرب اور مغرب کے بعد تک آپ قضا نماز پڑھ سکتے ہیں. صرف وہ جو آدھا گھنٹہ ہے مغرب سے پہلے اس کے اندر آپ کسی قسم کی قضا نماز نہیں ادا کر سکتے. ایسا کرتے ہیں, بریک کی طرف جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر باقی سوالوں کے جواب دیں گے.